ملک کے معروف عالم دین مولانا توقیر رضا خان کی گرفتاری پر بنگلور کی سنی تنظیموں سنی جماعتوں نے سخت برہمی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اتر پردیش حکومت سے مولانا توقیر رضا خان اور تمام بے قصور نوجوانوں کی فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلور میں رضا فاؤنڈیشن کے دفتر میں آج بتاریخ 2 اکتوبر ایک اہم پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ آل کرناٹکا سنی علماء بورڈ، بزم قدسی، امام احمد رضا موومنٹ اور رضا فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے میڈیا سے خطاب کیا۔ بریلی شریف میں پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اتر پردیش حکومت اور پولیس کی کارروائی پر سوالات اٹھائے اور یہ بات کہی کہ بریلی شریف میں پرامن احتجاج ہو رہا تھا، لیکن چند شرپسندوں نے خلل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس پریس کانفرنس سے مولانا مفتی محمد شریف الرحمان رضوی، مولانا محمد ظہیر الدین رضوی، مولانا سید ذبیح اللہ نوری اور محمد موسیٰ رضوی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ رہیں، کسی بھی سازش اور فتنے کا شکار نہ ہوں۔ خاص طور پر بعض مقامات پر اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر، بینر یا اسٹیکر تقسیم کرتے ہوئے نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی محبت پوسٹر، بینر یا اسٹیکر سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے ہونی چاہیے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ آج جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کس کی جانب سے ہے اور کیا مقصد ہے؟ یہ پریس کانفرنس آج کی الحمدللہ آل کرناٹکا سنی علماء بورڈ، امام احمد رضا موومنٹ اور رضا فاؤنڈیشن، یہ تینوں تنظیموں کی طرف سے مشترکہ طور پہ یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے۔ آج کل جو ہندوستان کے حالات ہیں اور کسی ایک فرقے، ایک طبقے کے اوپر جو حکومت کی جانب سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کے لیے آئی لو محمد کے ایشو کو لے کر کے یہ فساد شروع ہوا کانپور سے۔ یہ غیر ضروری تھا۔ اگر وہاں کی پولیس انتظامیہ اگر چاہتی تو اس کو وہیں رفع دفع کر سکتی تھی، مگر انہوں نے پری پلان کے تحت، ماسٹر پلان کے تحت ایسا کیا اور تقریباً 15 نوجوانوں کو اریسٹ کیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر۔ اور جب پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ظلم و بربریت یو پی گورنمنٹ اور خاص طور سے یہ جو یوگی، جو وہاں کا چیف منسٹر بنا ہوا ہے، جس کے اوپر خود ہی سینکڑوں کیس اور مقدمے تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ پارلیمنٹ میں بولتے ہوئے خود رونا شروع کر دیا۔ پہلے وہ رو چکا ہے، اب مسلمانوں کو وہ رلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے علماء، مشائخ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے ایسی گھٹی میں پلائی ہے کہ مسلمان سب کچھ دے سکتا ہے مگر عشق رسالت کا سودا نہیں کر سکتا، ناموس رسالت کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی ایک انگلی اٹھائے، ایک حرف اٹھائے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مولانا توقیر رضا صاحب کے اوپر جو شکنجہ یوگی حکومت نے کسنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل غیر ضروری ہے، ناجائز ہے۔ اس نے ایک مذہب کے ماننے والے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اس لیے مولانا توقیر رضا صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔
جب انہوں نے آواز دی کال کی، اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کے سامنے پہنچتے انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا، اور پھر بیچارے وہاں جتنے بھی مسلمان موجود تھے وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ وہ اسلامیہ گراؤنڈ میں جا کر کے اپنا احتجاج درج کرانا چاہتے تھے، اور مولانا توصیف رضا صاحب نے پہلی کہہ دیا تھا، توقیر رضا صاحب نے، کہ میں عوام کے ساتھ مل کر کے ایک میمورنڈم تیار کروں گا اور یہاں کے ڈی ایم کو پیش کر کے صدر جمہوریہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر ان کو ایسا موقع نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی گئی، یہاں تک کہ ان کو ابھی حراست میں لے کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ UAPA کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے خلاف۔ اس لیے ہم پورے مسلمانان ہندوستان یوگی کے اس فعل اور پولیس کے اس ڈکٹیٹر کا بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند اور حکومت UP سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر حال میں مولانا توقیر رضا کو آزاد کرنا چاہیے، رہا کرنا چاہیے، ورنہ پھر مسلمان جو ہے پورے ہندوستان میں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے پہ مجبور ہوگا۔ قابو میں رکھنا سیکھ لے اپنی زبان کو، آ جائے نہ جلال کہیں آسمان کو، 1400 سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ، کوئی گھٹا سکا نہ محمد کی شان کو۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ جو ہیں یہ میٹنگ جو بلائی گئی ہے، یعنی رضا فاؤنڈیشن اور آل کرناٹکا سنی علماء بورڈ اور امام احمد رضا مومنٹ اور بزم قدسی، یا تقریباً ہمارے کئی تنظیموں نے مل کر آج یہ پروگرام بلائے ہیں، اور بلانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج جو ہندوستان کے حالات جس طرح سے تعصبیت کا شکار ہو رہے ہیں، خصوصاً جو آج UP کے اندر جو ماحول انہوں نے پیدا کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ کانپور سے معاملہ شروع ہوا، اور آئل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر گویا جو ان لوگوں کو تکلیف دی گئی، اور جو مسلمان ایک اپنی نبی کی محبت میں، یعنی جلوس تو نہیں بلکہ اپنا ایک پیغام دینے کے لیے بریلی شہر میں تمام مسلمان جمع ہو کر اسلامیہ کالج جانا چاہتے تھے، حالانکہ سب یہ بالکل نہتے تھے ان کے ساتھ، جو آج ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بندوق لے کر کے آئے تھے، بم لے کر کے آئے تھے، سراسر یہ غلط ہے، اور پولیس کی یہ پشت پناہی، پولیس نے خود یہ پلان بنایا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے، اور خصوصاً وہاں کی حکومت، جو وہاں کی چیف منسٹر ہے، ان کے جملوں نے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس پر انہوں نے ایک بدنما داغ لگا دیا ہے، اور جو ایک چیف منسٹر کا ایسا جملہ کسی کے ایک فرد کے لیے کہنا کہ ہم مولانا کو معلوم نہیں تھا کہ حکومت کس کی ہے۔ بہرحال مولانا نہیں بلکہ سب جانتے ہیں کہ حکومت کس کی ہے، مگر مسلمان جو ہے اس ملک میں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حق منوانے کے لیے بریلی شریف کے سرزمین پر اپنی نبی کی محبت پر جو نوجوان نکلے تھے، مگر پولیس نے خود بخود ان لوگوں پر جو ظلم ڈھایا، بچے جو لوگ یعنی بعض یہاں تک آپ نے میڈیا سے دیکھا ہوگا کہ جو بچے کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں، جو اپنے دکانوں سے باہر نکل کر آنے، زبرن پولیس نے اس کو مار کر کے اسے گرفتار کیا ہے۔ تو گویا آج جو ہم یہ مذمت کرتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر بے گناہ اور بے قصور نوجوان جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسے فوراً رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ توقیر رضا، یقیناً ان کے اندر ایک قوم کی درد ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ ان کی وہ تنظیم اتحاد ملت جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ UP میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہندو مسلمان بلا کسی تفریق کے وہ جو ہے سب کی خدمت کے لیے سب کی آواز اٹھاتے تھے، اور اسی بنیاد پر جو ہے یوگی حکومت نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو ہم تمام تنظیموں کی جانب سے اور پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، ہندوستان کے شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے، اسی لیے ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کریں گے اور یوگی سے بھی کہیں گے کہ یہ تمام علماء کرام علامہ توقیر رضا صاحب کہ جن کو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو جو ہے باعزت رہا کیا جائے، اور جو نوجوان بے قصور جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے
اور جو यूपी के अंदर एक दहशत फैलाया जा रहा है, शाम को देखे तो हजारों की तादाद में बरेली की गलियों में पुलिस को गश्त करवाया जा रहा है। गोया वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को इससे डर जाएंगे, मगर याद रखिए मुसलमान ना आज डरा है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। और हमेशा इस्लाम के दायरे में रहकर और हिंदुस्तान की उसूल और कानून के दायरे में रहकर अपना हक मनवाने के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और जब जब भी अगर जालिम ने सर उठाया है, उनकी सरकोबी के लिए जो है उससे बेहतरीन ताकत को अल्लाह ने पैदा किया है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि योगी हुकूमत जो है फौरन अल्लामा तौकीर रजा साहब को और जितने बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किए गए हैं उनको जो है फौरन रिहा किया जाए और उसको बाइज्जत बरी की जाए और किसी किस्म की जो है इसे हरकतें न करें। बल्कि योगी जी को भी चाहिए कि वो किस पद पर बैठे हुए हैं, किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो पूरे 25 करोड़ यूपी के जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक फिरके की मुझे याद होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुमने लाठी बरसा दिया था तो क्या उस दिन तुम्हें साफ सूंघ लिया था कि जब फतेहपुर में हजरत अब्दुल समद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मजार पाक पर ये गुंडों ने जाकर के अपने लाठियों से हमला किया था, उनके मजार शरीफ को तोड़ दिया था, मगर योगी की पुलिस खामोश तमाशे बनकर देख रहे थे, किसी पर एक डंडा तक नहीं मारा, उनके पांव दबा रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तुम कैसे इंसाफ कर रहे हो? एक तरफ बच्चों ने आवाज उठाई है तो उसे तुम बेकसूरों को जेल में डाल रहे हो, और जिसने कसूर किया है आज तक उसको एफआईआर नहीं किया गया है, उसको जेल में नहीं भेजा गया है। तो इसलिए हम योगी जी से कहेंगे बड़े अदब के साथ कि आप याद रखिए, होश का नाखून लीजिए, और खुसूसन जो मुसलमानों को तुम डराने की कोशिश कर रहे हो तो हरगिज़ मुसलमान ना आज डरा है ना कल डरेगा। इसीलिए कि बातिल से दमने वाले आए आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा मामला यह है कि हम कभी किसी इम्तिहान के लिए हम अपने नबी की मोहब्बत पर मुसलमान अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, मगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे उसे कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हमारा ईमान है कि नबी मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ भी खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और फानूस बन के जिनकी हिफाजत हुआ करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे कर्नाटक के सारे उलमा और आवाम जो तशरीफ लाए हैं सब इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि योगी हुकूमत फौरन अल्लामा तौकीर रजा को रिहाई करे और बेगुनाह नौजवानों को जो जेल में डाले गए हैं उसे फौरन रिहाई किया जाए। और हम जो है मुसम्मत करते हैं कि आप इस पर ध्यान देते हुए फौरन उनको रिहा किया जाए। मोहम्मद जहीरुद्दीन रजवी, सदर रजा फाउंडेशन, बेंगलोर, कर्नाटक। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि बरेली के पुरअमन एहतजाज को यूपी हुकूमत और बरेली इंतज़ामिया की सरपरस्ती में पुरतशद्दुद बनाकर निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया और झूठे मुकदमात लगाकर मुसलमानों को जबरन, कहरन, कैदोबंद और रुसवाई ज़िल्लत का निशाना बनाया जा रहा है, वो नहायत काबिल सदमज़म्मत बात है। और योगी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं रही। एक रियासत का रहनुमा पूरी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार होता है, ना कि किसी ख़ास फ़िरक़े का। रह गई बात मिस्टर योगी आदित्यनाथ की, ये कहना कि मौलाना भूल गया कि किसकी हुकूमत है। यहाँ मैं ये बता दूँ कि मौलाना साहब हरगिज़ नहीं भूले कि यूपी में तासुब व तंग नज़री और आईन हिंद की खुली खिलाफ वर्जी करने वाली मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हुकूमत है, जो मुसलमाना ने हिंद के जानो माल, इज़्ज़त व आबरू खून की प्यासी है, जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम का कोई लम्हा ज़ाया नहीं जाने देती। मैं यहाँ ये भी बताऊँगा कि ज़रा मिस्टर योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश हमें ये बताने की जहमत करें कि इस मुल्क की आज़ादी में उनके अपने परिवार का क्या किरदार रहा है, जबकि हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के परदादा जंग आज़ादी के मुजाहिदीन की सफ़े अव्वल के शहसवार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अली खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अगर मिस्टर योगी आदित्यनाथ को पढ़ना लिखना आता है, अगर नहीं आता हो तो वो किसी पढ़े लिखे से तारीख के आईने में जाकर के झांक करके देखें। जनरल हुडसन के ये सुनहरे अल्फाज जब उसने कहा था कि बरेली, अगर बरेली में मुल्ला रज़ा अली खां माने ना आता तो हम रोहल खंड पर कब्जा कर चुके थे। तारीख़ हिंद ये बताती है कि मुसलमाना ने हिंद का इसकी आज़ादी में क्या किरदार रहा। हज़ारों उलमा ने, लाखों मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, बरादरान वतन ने भी इसमें नुमायाँ किरदार अदा किया, लेकिन मुसलमानों ने भी बराबर का हक अदा किया।
انہیں یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اس چمن کے پھولوں کی لالی میں ہمارا خون بھی شامل ہے. ہم یہاں تمہارے کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ برابر کے حصے دار اور حقدار اور شریک ہیں. اصل میں مدعا یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا ماحول چل رہا ہے، جو حالات ملک کے بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر انارکی کا دورہ ہے، بے روزگاری اپنے چرم پر ہے، ووٹ چوری کا ایک معاملہ بڑا اہم اس وقت زور و شور کے ساتھ میں حزب مخالف جماعتوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اور پبلک عوام اور اسکول کے امتحانوں کے پرچے چوری کر کے اسے جو ہے منظر عام پر جو ہے لایا جا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر روک لگ جائے. ملک کی عوام پڑھی لکھی نہ رہے تاکہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی عوام جاہل رہے اور ہم ڈکٹیٹرشپ کریں. یاد رکھیں یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہاں ڈکٹیٹرشپ کسی کی نہیں چلے گی، اور مسلمان صرف اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہے، دنیا کے کسی حکمراں سے نہیں ڈرتا. ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے ناگرک ہیں. اس ملک کا تحفظ ہمارا پہلا منصبی فرض ہے، پہلی ذمہ داری ہے. ہم اس پر کسی طرح کوئی آنچ نہیں آنے دیں. اور میں اپنے مسلمانوں سے اور بالخصوص سیکولر ذہن رکھنے والے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان حالات کو سمجھیں، آپس میں لڑائیں نہیں، آپس میں نہ لڑیں اور غیروں کا کہ جو ہے اس کا نشانہ نہ بنے جس سے کہ ملک میں امن و امان جو ہے خطرے میں پڑ جائے. میرے ملک کے سیکولر عوام کو جاگنا چاہیے، اس تشدد کے تعلق سے پرامن احتجاج کرنا چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کی رہائی کی جائے. ان کے ساتھ جتنے افراد کو ظلمن جبرن قہرن ارسٹ کیا ہے انہیں فوراً رہا کیا جائے. یہ کون سی انتظامیہ ہے، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا اخلاق ہے کہ نہتے مظلوموں پر پولیس انتظامیہ بریلی کا ایسا پرتشدد حملہ کرنا جس میں نابالغ بچوں کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا. یہ کیا انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا اسی واسطے پولیس انتظامیہ نے عہد و پیمان کیا ہے نوکری جوائن کرتے وقت کہ ہم ایک طبقے پر ظلم و تشدد و بربریت کا ننگا ناچ ناچیں گے اور جبرن قہرن ان پر ظلم ڈھائیں گے؟ پولیس کی وردی کی آڑ میں یہ غنڈہ گردی یہ زیادہ دن چلے گی نہیں. جس کی حکومت ہے اس کی مقولہ مشہور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا. آج حکومت بدلے گی، کل انتظامیہ یہی اپنے رویے کو بدل دے گی. تو میں انتظامیہ سے بھی یہی گزارش کروں گا، اگر کوئی واقعی قرار مجرم ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے تو یقیناً کارروائی کیجئے. لیکن کیا آپ کو وہ سی سی ٹی وی کیمرے، وہ فوٹیجز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں جو قوم نے آپ کو دکھائے ہیں کہ پرامن احتجاج چل رہا ہے، اوپر چھت پہ سے کچھ لوگ پتھر پھینک کر کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور انتظامیہ کھڑی کھڑی ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم تماشا دیکھ رہی ہے؟ کیا ان کے اوپر حکومت کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ نہتے بے قصور مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کرنا اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرنا، ان کی املاک کو جو ہے برباد کرنا، کیا یہ پورا پری پلان نہیں ہوتا ہے؟ آپ آج تک کے حالات کو دیکھیے، جہاں بھی تشدد ہوا فوری طور پر وہاں کی انتظامیہ نے یہ فوراً ایک نوٹس چسپاں کر دیا کہ یہ اللیگل مکان بنایا گیا ہے، یہ اللیگل مارکیٹ بنائی گئی ہے. تو کیا اس سے پہلے انتظامیہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللیگل ہے کہ لیگل ہے؟ جو ابھی یو پی حکومت کے راجیپال صاحب کو ایک لیٹر لکھ کر مسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی زہر گھولتی ہوئی زبان کے تعلق سے جو ملک کے امن و امان کو برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں فوراً اس کرسی سے برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہم اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں کہ ایسے ظالم حکمرانوں کو جو ہے کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اپنی بات یہاں کہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ملک کے عوام صبر سے، تحمل سے، بردباری سے کام لیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے
اور بہت سوچ سمجھ کر اپنی بات کو آگے بڑھائے. سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں, نمازوں کے پابند ہو, قرآن کی تلاوت کے پابند ہو, رزق حلال کی تلاش کریں اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کریں. قومی ملی معاملات میں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے وہ جو کر سکتے ہیں, نام روشن کریں, اچھی تعلیم حاصل کریں, آگے بڑھیں اور ملک کے مستقبل کو روشن و تابناک بنائیں. بتائیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی وطن والو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج 80 سے قریباً 100 تک نوجوانوں کو بریلی شریف میں یہ اریسٹ کیا گیا ہے. یہ بالکل اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے علماء اکرام نے آپ کو سب بتا دیا ہے. مختصر یہ کہ مولانا توقیر رضا صاحب کو انہوں نے ہوم اریسٹ کیا تھا. ان کو یہ اگر اسلامیہ انٹر کالج جانے دیے ہوتے تو اتنا ہنگامہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا. پولیس نے یہ سازش کر کے ان کو مولانا توقیر رضا صاحب کو ان کے گھر میں روکا. روکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہاں پر پولیس نے جب نوجوان نعرے لگانے لگے, نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگانے لگے, اس پر جا کر کے انہوں نے لاٹھی چارج کیا پولیس نے. اور مولانا توقیر رضا صاحب اگر اسلامیہ انٹر کالج جاتے, اگر وہاں عوام سے خطاب کرتے تو اتنا معاملہ ہوتا ہی نہیں تھا. یہ پولیس کی سازش ہے. پولیس نے اپنے سازش میں کامیاب ہوئی اور نوجوانوں کو کم سے کم 100 سے زائد نوجوانوں کو انہوں نے اریسٹ کر کے ان پر ایسے ایسے مقدمات لگائے ہیں جس میں کہا گیا کہ ایسڈ اٹیک کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا لاٹھی لے کے آئے تھے, پتھر لے کے پتھر برسائے, اور پتھر کا ویڈیو تو بالکل صاف ہے. اب انہوں نے جن کو پکڑنا تھا ان کو تو نہیں پکڑے ہیں, بے گناہ نوجوان مسلمانوں کو بریلی شریف میں جا کر کے وہاں پر بربریت کی ہے انہوں نے. ہم مطالبہ کرتے ہیں, مولانا توقیر رضا صاحب ہیں, وہ ایک بہت مانے ہوئے اور ایک عظیم شخصیت ہے. ان کے آبا و اجداد نے ہندوستان کے لیے کیا قربانی دی ہے یہ یوگی آدتیہ ناتھ کیا جانے. آج بھی جا کر کے دیکھیں کتنے مسلمان ہندوستان کے لیے شہید ہوئے ہیں. بہرکیف ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے مسلمانوں کو جن لوگوں کو انہوں نے قید کیا ہے, جن لوگوں پر دھارائیں لگائی گئی ہے, ہم کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے, ان کو باعزت رہا کیا جائے. شکریہ. آپ کا نام؟ محمد موسیٰ رضوی, سرپرست اعلیٰ رضا فاؤنڈیشن. کتنی تنظیمیں آج یہاں شامل؟ ہماری آج سنی علماء بورڈ ہے اور بزم قدسی ہے, رضا مومنٹ ہے اور رضا فاؤنڈیشن. 4 تنظیمیں ہیں جو بہت بنگلور کی بہت مانی ہوئی تنظیمیں ہیں. اور سنی علماء بورڈ جو آل کرناٹک ہے, رضا فاؤنڈیشن آل بنگلور ہے, اس میں بھی تقریباً 200 سے زائد علماء اکرام عمائدین ہیں. اور ہم نے مختصر اس ادارے کے 2-2, 4-4, 5-5 آدمیوں کو بلایا تھا. اگر ہم پورے بلائیں گے تقریباً 1000-2000 سے زائد علماء اکرام ہوں گے ہمارے. آج ہماری آفس میں یہ نشست رکھی گئی کہ ہم نے ایک پیغام دینا تھا, ہم نے یہ پیغام دیا. جی. ہم ملک کے بالعموم اور بالخصوص ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے اور سیکولر افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں امن و امان قائم رکھیں, صبر و استقامت سے کام لیں, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, افواہوں پر کان نہ دھریں, جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. یاد رکھیں یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. اس کا امن و امان اور تحفظ بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے. جو بات بھی کہنا سننا ہے آئین و قانون کے دائرے میں کہی جائے تو بہت بہتر اور مناسب ہے. کانپور کے واقعے کے بعد فوراً بعد شہر گلستان بنگلور کے متفرق مکاتب فکر کے علماء و مفتیان اور عمائدین نے مائنارٹی کمیشن کے دفتر میں حکومت کرناٹک کے ذمہ داروں میں جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب, جناب نصیر احمد صاحب, جناب عبدالجبار صاحب اور جناب یو نثار صاحب سے ملاقات کر کے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا اور اپنی ریاست میں امن و امان قائم رکھنے کی پرزور اپیل کی تھی. ان حضرات نے ہمیں بڑی امید دی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنے ریاست میں پرامن معاملات کو رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. الحمدللہ ہماری ریاست ہمیشہ سے پرامن رہی ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پرامن رہیں اور پرامن رہ کر آئین کے دائرے میں ہی اپنی بات کہنے کی حتی الامکان کوشش کریں. السلام. محبت کس سے ہونی چاہیے, اسٹیکر بینر سے یا کردار سے؟
मोहब्बत तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मुसलमानों के लिए सबसे अहम फरीज़ा है। अल्लाह का हुक्म मानना और रसूल की इताअत करना ये अहम फरीज़ा है। लेकिन हालात जब नागुफ्ता बे हो जाएं, हालात नासाजगार हों, तो मोहब्बत के इजहार का तरीक़ा सिर्फ ये नहीं है कि बैनर पोस्टर लगाया जाए। मोहब्बत के इजहार का तकाजा ये है कि अपने किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी सोसाइटी को, अपने माहौल को, अपनी तहजीब को मुहज़्ज़ब अंदाज में पेश करना चाहिए, ताकि जो लोग मौके की ताक में रहते हैं उनको नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मौका न मिले। अब चूँकि इलेक्शन का ज़माना, अभी बिहार, आसाम और बंगाल 3 स्टेट में इलेक्शन है, और बीजेपी और फ़िरका परस्त पार्टियों का मुद्दा यही है कि मुसलमानों को भड़काओ, दंगा कराओ, वोट को पोलराइज करो और फिर फतह हासिल करो। इसलिए मुसलमानों से, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों से मेरी अपील ये है कि आप स्टिकर, बैनर या टी शर्ट पे जो आई लव मोहम्मद लिखते हो, ये इधर गिरता है, उधर गिरता है, दीवारों में लगता है, पाँव के नीचे आता, इन चीज़ों से परहेज़ करो और मोहब्बत का इजहार अपने अफ़ाल व किरदार से करो। एक फितने के तौर पर इस तरह के बैनर्स और पोस्टर्स प्रिंट करके नौजवानों में तकसीम करें। मैं ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद से इतनी गुजारिश करूँगा कि इस तरह की तकसीमात करके और मज़ीद जो है किसी इंतशार का सबब ना बने। नौजवानों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, ये अदब नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है कि आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पोस्टर या बैनर लिख करके आप गाड़ियों पर चिपका रहे हैं, रास्तों में लगा रहे हैं। इससे जो है बेअदबी और बेहुरमती होगी, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेना भी ये बहुत बड़े खुशनसीबी और सआदतमंदी की बात है। इस तरह से आप दूसरों को मजाक उड़ाने का मौका दे रहे हैं, और मेरी गुजारिश यही है कि इस तरह की कोई भी नक़्ल हरकत से हर बाज रहें, नौजवान भी रहें और तंजीमात भी रहें। अब चूँकि आप देख रहे हैं मुल्क की सियासत गरमा रही है, इसको सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है। मुसलमानों से मेरी अपील है कि अगर वाकई तुम मोहब्बत रसूल के खासगार हो, तुम मोहब्बत रसूल के दावेदार हो, तो तुम्हारा उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, लेन देन करना, आपस में रवादारी रखना, पड़ोसियों का हुकूक अदा करना, ये सब शरीयत मुतहरा के दायरे में हो तो वाकई तुम मोहब्बत रसूल का दावा करने में जो है सच्चे हो गए, वरना तो तुम्हारा ये दावा झूठा है। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपने बच्चों को अफीम, चरस, गांजा, सुल्फा और जो बुरी इल्लतें हैं इन इल्लतों से बचाओ। हलाल रिस्क की तलाश करो, हलाल कमाई कमाओ और अपने बच्चों को मजबूती के साथ ज़िंदगी गुजारने के मौके फराहम करो।